السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ پھر اسی طرح سے مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، یعنی بہترین بات جو ہے وہ کس چیز میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ جو قرآن کا جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو اس میں سے نمبر 1 پہ یہ چیزیں ہیں کہ آج کل جو ہم قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا، یا قرآن کو جن چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو بیہیویئر قرآن کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم کوئی نیا گھر بناتے ہیں تو اسے برکت کے لیے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کو یوز کیا جاتا ہے، نئے گھر میں جانے کے لیے، برکت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسے یوز کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ ہم کس طرح سے قرآن کا جو یوز ہے وہ کرتے ہیں۔ قرآن کو اونچا رکھ دیتے ہیں، قیمتی کپڑے میں رکھ دیتے ہیں، طاق میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس پہ جو ہے کوئی مٹی نہ آئے، اور وہ صدیوں تک جو ہے وہ پڑھا رہتا ہے اونچی جگہ پر ہی، ٹھیک ہے۔ اسے پڑھتے نہیں ہیں کہ اٹھا کے پڑھ لیں ڈیلی کی روٹین میں، نہیں، اسے مخصوص وقت پہ مخصوص جو ہمارے اوقات آتے ہیں انہی جو ہے ان چیزوں میں ہی ہم اسے یوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر قیمتی کپڑا اس پہ چڑھائیں گے، لیکن اس کا مقصد جو ہے قرآن کا اسے کہ اونچا رکھنا یا قیمتی کپڑے میں رکھنا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ کیا ہے؟ اسے اصل میں تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی جو ہے گزارنی ہے، اور جب تک ہم اس کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز ہم جو تیسرے نمبر پہ آتی ہے بات کہ قرآن کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں جہیز میں دینا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی میں یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ایک تو اسے اس قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے برکت کے طور پر، یا جہیز میں دے دیا جاتا ہے، لیکن اس لڑکی کی شادی تو میں برکت کے لیے تو دیا جاتا ہے، لیکن اسے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیمات نہیں سکھائی جاتی، اسے سکھایا نہیں جاتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو پھر کیا ہے؟ قرآن کا غلط استعمال ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، قرآن کے غلط استعمال جو ہم کرتے ہیں نا وہ ہے، قرآن اس لیے مقصد کے لیے نہیں آئے۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا جو استعمال ہے قرآن کے ساتھ، جو ہمارا رویہ ہے وہ کس طرح سے ہے کہ ہم قرآن کو کا جو استعمال ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ثواب کے لیے پڑھنا ہے، ایصال ثواب کے لیے۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے ہم قرآن کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی استعمال اس کا وہ حق نہیں ہے جو حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاری جائے۔ پھر اسی طرح سے اس کا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو اکثر فال نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، قسمتیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اکثر لوگ اسی کے اندر سے فال نکال لیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا ہے جیسے مولویوں کے پاس، تو پھر وہ اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں کہ اس طرح سے فال قرآن کے اندر سے نکالی جائے گی، جو ایسا جس آیت پر آئے گا تو وہ آپ کا مسئلے کا حل ہوگا، تو اس لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ پھر چھٹا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ قرآن کو ہم اکثر کب یوز کرتے ہیں؟ جب ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہو، یعنی جھوٹی قسم کھانے کے لیے، ویسے بھی قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن کو، اور یہ تمام جو استعمالات تھے وہ کیا تھے؟ غلط تھے، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا
کہ گھر میں برکت کے لیے ہم صرف نئے گھر میں جائیں تو وہ اس کی برکت کے لیے ہم قرآن کو لے جائیں، یا قرآن کو صرف اونچا رکھیں، قیمتی کپڑے میں باندھ کے رکھیں، یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم جہیز میں، شادی میں لڑکی کو کیا دے دیتے ہیں، قرآن دے دیتے ہیں گفٹ پہ، گفٹ کے طور پر، یا پھر اسے قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں کہ اس پہ اس کی برکت۔ اس طرح سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ برکت کیسے حاصل ہوگی کہ جب ہم ہر کسی کو، ہر ایک کا فرض ہے کہ اسے علم دیا جائے، اور اسپیشلی قرآن کا۔ تو جب تک قرآن کا علم نہیں دیا جائے گا، اس کے مطابق زندگی، تو اس کی تعلیمات کے مطابق جو ہے زندگی نہیں گزاری جائے گی، تو وہ برکت باعث نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے قرآن خوانی کے طور پہ جو ہم یوز کرتے ہیں، سال ثواب کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ مقصد پورا نہیں کرتا قرآن کا، ٹھیک ہے۔ پھر فال نکالنے کے لیے بتائے، پھر اسی طرح سے جھوٹی قسم کے لیے جو ہے اکثر لوگ جو یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ قرآن کا صحیح استعمال کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا آتا ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا، پہلی اس کی عزت ہوگی۔ یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے مخارج ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگی؟ اس کی پہلی عزت ہوگی جو آپ کو اس کو دیں گے، وہ پہلا حق ہوگا جو آپ اس کا ادا کریں گے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، کہ اب سمجھ آ گئی ہے، پڑھنا آ گیا ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، پھر اس کے مطابق جو سمجھ میں آیا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اس میں سے اس پر جو ہے عمل بھی کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے۔ یہ نہیں کہ صرف سمجھ لیا، پڑھ لیا اور پھر ایک طرف رکھ دیا، نہیں، اس کے مطابق جب تک عمل نہیں کریں گے نا، تو ہمارا جو ہے ایمان مکمل بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اکثر آپ دیکھیں قرآن کی اکثر آیات میں کیا آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات ہے، صرف ایمان لانے کے بعد نہیں کہ ہم نے مان لی کہ اللہ کی کتاب ہے، جب تک ہمارے عمل صالح نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے جو عمل ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ہم مومن کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ پھر تیسرا اس کا جو صحیح استعمال، اس کی عزت جو ہے، اس کا حق جو ہے ہم ادا کر سکتے ہیں کہ قرآن کا جو پیغام ہے، ہم خود عمل کرنے لگے ہیں نا، اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہوگا کہ قرآن کا پیغام جو ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، تو سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن تو آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو آسان بنایا ہے، پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں یہ تو آسان ہے نصیحت کے لیے، اب کون ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ کون سیکھے گا اسے؟ کون اس کی طرف آئے گا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ترجمہ تو پورا قرآن کا نہیں پڑھتے، ہمیں کیا وہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں، پورا پڑھتے نہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں تو پھر ہم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا، کیوں نہیں ہم سمجھتے پورا، یا پورا اس چیز کو صحیح طرح سنجیدگی سے لیتے نہیں، کیونکہ وہ تڑپ ہی نہیں ہمارے اندر اسے سیکھنے سکھانے کی۔ تو جب تک دل میں تڑپ نہیں ہوگی تو اسے کمپلیٹ ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی دل میں تڑپ، محبت ہوتی ہے نا، تو بھئی کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو بیچ میں نہیں چھوڑ دیتے، اسے پوری اینڈ تک نبھاتے ہیں۔ تو اب ہم نے جو قرآن کا یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے کمپلیٹ بھی کریں، مکمل کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت بھی دے۔ پھر قرآن پڑھنے والوں کا انجام خیر بھی بتایا گیا قرآن و حدیث کے حوالے سے، جیسے پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا، حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق۔ پہلا جو ہے، جو قرآن پڑھنے والوں کا انجام ہوگا، انہیں زوبی کا زیور پہنایا جائے گا، جیولری دی جائے گی، اور وہاں کا جو دنیا کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ جو اسے جیولری دیں گے انسان کو، قرآن پڑھنے والے کو، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ زیور کی جو ہے قیمت جو ہوگی، وہ عام زیور کی، جو ہمارا عام جو زیور ہوتا ہے، یا ہماری دنیا کے جو زیور ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈائمنڈ کیوں نہ ہو، تو اس سے لاکھ درجے جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، کئی گنا بہتر ہوگا، ہم اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا زیور ہوگا۔ تو زوبی کا جو زیور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے والوں کو پہنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ اس کا یہ ہے، کرامت کا لباس ہوگا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا قرآن پڑھنے والے کو۔ پھر اسی طرح سے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والوں کو کون کون سی کیسی عزتیں ملیں گی،
ज़ूबी का ज़ेवर पहनाया जाएगा, उसे करामत का लिबास पहनाया जाएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राज़ी हो जाए। हर कोई ये चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो गया तो सब मंज़िलें क्या हो गई? आसान हो गई। फिर चौथा क्या है? कुरान पढ़ने से इंसान के दर्जात की बुलंदी भी होगी। जैसे पिछली लेक्चर में बताया था कि कुरान जो है वो दर्जात की बुलंदी का ज़रिया भी बनेगा। फिर इसी तरह से पाँचवा पॉइंट ये है कि कुरान पढ़ने वाले के लिए जो नेकुकार का जो है उसे साथ मिलेगा, इबरार का साथ मिलेगा, ठीक है, नेक लोगों का साथ मिलेगा, जैसे अम्बिया कराम हो गए, सालिहीन हो गए, ठीक है ना, मोहसिनीन लोगों हो गए या मुकर्रब लोग हो गए, उनका साथ मिलेगा। क्योंकि क़यामत के दिन क्या होगा? हर कोई चाह रहा होगा कि अम्बिया कराम के सफ़ में शामिल हो जाए। फिर इसी तरह से छठा इसका क्या है कि जो जो भी कुरान पढ़ने वाला है, हर हर्फ पर उसे क्या 10 नेकियां मिलती हैं। कोई भी वन उसका लेटर पढ़ता है कुरान का, और आप सोचें हदीस का मफ़हूम है ना, तो जैसे अलिफ लाम मीम में अलिफ अलग हर्फ है, लाम जो है वो अलग हर्फ है, और मीम जो है वो अलग हर्फ है, ठीक है ना। तो एक एक हर्फ पढ़ने पर, एक हर्फ पढ़ेगा तो उसे 10 नेकियां उसके अमाल नामे में लिखी जाएंगी, ठीक। और जो अटक अटक कर पढ़ेगा, मुश्किल हो रही है उसके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन उसका शौक है, उसकी तड़प को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कुरान पढ़ने वाले के लिए एक हर्फ पढ़ने के अवज़ में उसे 20 नेकियों का अजर देंगे, 20 नेकियों का सवाब लिखा जाएगा उसके अमाल नामे में। फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कुरान दिया था वो कौन से महीने में दिया था? रमज़ान के महीने में। कौन सी रात थी वो? लैलतुल क़द्र थी, ठीक। तो इसका दर्जा भी इस तरह से पता चलता है कि रमज़ान जो अफ़ज़ल महीना है तमाम महीनों में से, लैलतुल क़द्र जो है वो तमाम रातों से बेहतरीन रात है। तो उस रात में नाजिल हुई, और तमाम अम्बिया इकराम में से जो अम्बियों के सरदार हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर नाजिल किया गया, ठीक है। तो इस वजह से भी जो कुरान पढ़ने वाला है उसकी भी इज़्ज़त जो है बढ़ेगी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से कुरान की हिफाजत का जो ज़िम्मा लिया ना, अल्लाह ने खुद लिया, कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना कि मैं खुद इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी ज़ेर ज़बर की और इसके मफ़हूम की हिफाजत खुद करने वाला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह से कब्र में भी जो कुरान है इंसान के लिए खूबसूरत साथी बनकर आएगा, यानी कब्र और जहन्नुम के जो अज़ाब से निजात का ज़रिया भी है। जैसे आप सूरह मुल्क जो है उसके बारे में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जो भी सूरह मुल्क जो है पढ़ के सोता है तो वो अज़ाब कब्र से बचा रहेगा, ठीक है ना, अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। तो ये कुरान जो है वो असल में क्या है, इंसान के लिए कब्र और जहन्नुम के अज़ाब से बचने का भी ज़रिया होगा, ठीक। और ऐसे इंसान पर हदीस के मफ़हूम के मुताबिक, ऐसा इंसान जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला है, अमल करने वाला है उसके मुताबिक, तो वो काबिले रश्क का बाइस बन सकता है, यानी उसे देख कर लोग रश्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुरान का पढ़ने वाला, उसके मुताबिक अमल भी करने वाला है, तो उसे देख कर रश्क हसरत भी कर सकते हैं कि काश हम भी ऐसे हो जाए। तो काबिले रश्क वाला बंदा भी होगा, ठीक है। तो ये सारे कुरान पढ़ने वालों का अंजाम खैर था, यानी अल्लाह ताला उन्हें किन किन इज़्ज़तों से नवाजेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो है कुरान को किस दिलचस्पी के साथ, किस शौक़ के साथ, किस मोहब्बत और तड़प के साथ पढ़ेंगे, और इसकी तरफ इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे, और इसी तरह से फिर आगे जो है उन्हें